أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اللہ تعالیٰ نے چاند تارے بنائے اور ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ دین ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نعمتوں کا بیان فرمایا ہے اور اس کے بدلے میں دو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی دو نعمتوں کے بدلے میں دو کاموں کا حکم دیا ہے، دو عبادات کا حکم دیا ہے تاکہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے. تو یہ قرآن کریم کی چھوٹی صورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. وانحر اور قربانی کیجیے. اور دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ان شانئک هو الابتر کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ دم کٹا ہے، وہ نامراد ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ برباد ہو جانے والا ہے. یہ دو نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور ان دو نعمتوں کے بدلے میں بطور شکرانے کے دو عبادات کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا شان نزول اس صورت کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ پر ایسے کیفیت طاری ہوئی، وہی کی کیفیت ہوتی تھی، غنودگی میں تھے اور پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسکراتے ہوئے غنودگی سے بیدار ہوئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ وجہ سمجھ نہیں آئی کہ اس موقع پر آپ جیسے نیند سے اٹھے اور مسکرا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر سنائی. بسم اللہ سمیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوثر سے مراد
نہر ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، اور اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس پر جو آب خورے ہیں جو گلاس ہیں ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوگی یا تاروں جتنی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس پانی کو ایک دفعہ پی لے گا وہ قیامت کے دن میں یعنی جنت میں جانے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی اتنی عظیم الشان نہر ہے۔ پر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا قاسم یا ابراہیم، یہ الگ الگ بیٹے ہیں یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہی کے لقب ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایک بیٹا آپ کا فوت ہو گیا تو مکے والوں نے خصوصاً جو عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط یہ کافر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ بکواس کی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل نہیں باقی رہے گی، ان کے بچہ ہی کوئی باقی نہیں رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو اس طرح آپ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کعب بن اشرف جو یہود کا سردار تھا وہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا اور مکے والوں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے جی ہم تو بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو ایک شخص ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ ایسا دین لے کر آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کعب بن اشرف چونکہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے ان مکے والوں سے کہا کہ نہیں جی تمہارا دین تو بہت زیادہ ہے اور تمہارے کام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے تمہارا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے اور تمہارا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بہت افضل ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ضمن میں ایک بات بھی سمجھ لیجیے کہ دیکھیے اب ایک ہی صورت ہے قرآن کریم کی، لیکن اس کے بارے میں دو حدیث ہیں، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ احادیث میں اس طرح بعض دفعہ تضاد ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں بھی اس طرح بظاہر تعارض ہوتا ہے اور اس تعارض کو دور کیا جاتا ہے یا ان میں کوئی تطبیق بیان کی جاتی ہے جہاں تطبیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ کہاں نازل ہوا، اس میں ہمیں تطبیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علمی مسئلہ ہے، کیونکہ عملی طور پر ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن جہاں عملی چیزیں ہوتی ہیں وہاں تطبیق دی جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن و حدیث میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے آپ کہیں کہ 2 اور 2 4، 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، 5 تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اور کبھی بھی 3 نہیں ہو سکتے، 2 اور 2 4 ہی ہوں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح مسائل نہیں بیان فرمائے، مختلف زمانوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف لوگوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسائل بیان فرمائے۔ ہر آدمی کے اعتبار سے یہ بات اب مسئلے پہ فرق پڑ جاتا ہے، ضرورت کے اعتبار سے، معذوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے مختلف لوگوں کے مختلف احکام ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسی مالدار پر حج فرض ہے، غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال احادیث میں جب اس طرح تعارض ہوتا ہے تو پھر یہ اسی سے فقہاء کرام میں اختلاف ہو جاتا ہے، جو ائمہ مجتہدین میں جو اختلاف ہے نا وہ اسی طرح احادیث کی روشنی میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فقہ
اور قرآن و حدیث یہ کوئی تقابل چیز ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، ایک آدمی فقہ کو مانتا ہے یا ایک آدمی قرآن و حدیث کو مانتا ہے، العیاذ باللہ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ فقہائے کرام 100% احادیث کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، احادیث کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ ایک بخاری اٹھا لیجئے، اس میں ہر فقیہ کی دلیل اس میں مل جائے گی، تو اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بھی مل جائے گی، امام شافعی کی بھی مل جائے گی، امام مالک کی بھی مل جائے گی، امام احمد بن حنبل کی بھی مل جائے گی۔ آپ مسلم شریف اٹھا لیجئے، اس میں کوئی حدیث تو ایسی ہوگی جو امام ابو حنیفہ کی دلیل ہوگی، کچھ صفحات کے بعد ایسی حدیث آ جائے گی جو امام شافعی کی دلیل ہوگی۔ تو احادیث کی جتنی کتابیں ہیں محدثین ان میں تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں، خواہ وہ حدیث کا حکم باقی ہو یا اس حدیث کا حکم باقی نہ ہو، حدیث ناسخ ہو یا منسوخ ہو، قابل عمل ہو یا قابل عمل نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل کو محدثین اس میں جمع کرتے ہیں، اور فقہائے کرام ان احادیث کو سمجھنے والے ہیں، اس سے یعنی مکھن نکالنے والے، جیسے گھی ہوتا ہے نا، یا جیسے جو ہے دہی ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس سے پھر مکھن نکالا جاتا ہے، اس سے گھی نکالا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ایک نعمت ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور کوثر کا ایک معنی ہے یعنی حوض کوثر جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اسی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میری طرف آئیں گے بہت زیادہ حوض کوثر پر، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری طرف بڑھیں گے لیکن فرشتے ان کو دھتکاریں گے، دھکے دیں گے، تو میں کہوں گا کہ کیوں ان کو دھکے دے رہے ہو، ان کو آنے دو آنے دو، اسے حابی یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جواب دیں گے کہ دیکھیے ان کو آپ کے پاس آنے کا حق نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی باتیں گڑی ہیں، کیا نئی خرافات من گڑت باتیں بنائی ہیں، آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ کے ساتھی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دین میں نئی باتیں گڑنا یہ اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمنی ہے اور اسلام کی سب سے بڑی مخالفت ہے، اس لیے کہ اس سے دین مٹ جاتا ہے۔ جب بدعات آتی ہے نا تو سنت چلی جاتی ہے، تو سنت کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ بدعت ایجاد کر لی جائے۔ جب بدعت آئے گی تو سنت کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا لہؤلاء سحقا لہؤلاء، بربادی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے۔ تو یعنی جو لوگ بدعات کرتے ہیں اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ باتیں اگرچہ فی نفسی اچھی کیوں نہ ہوں، جائز کیوں نہ ہوں، ثواب کی چیزیں ہوں، لیکن اس کو جب وہ دین بنا لیتے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ لیتے ہیں، نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ گمراہی بن جاتی ہے، وہ دین نہیں رہتا بلکہ وہ بے دینی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایسی پیدا کر دے جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر انا اعطیناک الکوثر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حدیث کی تشریح میں حوض کوثر بیان فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی حوض کوثر بیان فرماتے ہیں، جبکہ کچھ اور افراد، کچھ اور مفسرین کوثر کی تشریح خیر کثیر سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر بھی خیر کثیر میں داخل ہے، یعنی ان دونوں تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ حوض کوثر بھی خیر کثیر کا ایک فرد ہے، یعنی خیر کثیر کا مطلب بہت زیادہ خیر عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خیر عطا فرما دی، بہت زیادہ خیر عطا فرمائی، اور ان بے شمار خیروں میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، اور دوسری بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کریں، یہ الگ سے ایک فرض ہے آپ کے لیے، نافلۃ لک الگ سے آپ کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب فرض ہے، کیونکہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور امت کے لیے جو ہے ثواب کی چیز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفلی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج تک امت میں کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں پیدا ہوا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، جو تہجد گزار نہ ہو، تو تہجد عظیم الشان عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ تہجد کا اہتمام کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک عظیم مقام بنایا ہے کہ اس جیسا مقام کوئی اور نہیں ہے، اس مقام کا نام مقام محمود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، مقام محمود اتنا عظیم ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز میں جب مؤذن اذان دیتا ہے نا، تو ہم اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں۔ تو کتنا عظیم مقام ہے جس کی دعا ہر اذان کے بعد مانگی جاتی ہے۔ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما محمود جس کا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا فرمایا، اس خیر کثیر کا ایک سب سے بڑا فرد وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث قرآن کریم میں، خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی گئی، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما، بہت بڑی خیر عطا فرما دی۔ یعنی قرآن، اور پھر حکمت ہے کیا؟ قرآن ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ پوری لمبی آیت ہے۔ اللہ نے عظیم احسان آپ پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کی یعنی دشمنی سے اور ان کی مصیبتوں سے اللہ نے آپ کو بچایا، ان کی گمراہ کن باتوں سے اللہ نے آپ کو بچایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ یعنی اصل حکمت وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی آپ کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یعنی کتاب و حکمت کے مل جانے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، اور یہ سب سے بڑا فضل ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے ایشیا میں، خصوصاً بلکہ اب تو پوری دنیا میں، ایشیا میں جتنی بھی حدیث کی یعنی حدیث پڑھانے والے ہیں نا، یہ ان سب کی سند شاہ ولی اللہ سے ملتی ہے، یعنی ان سب نے حدیث گویا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی ہے۔ تو اتنے بڑے عظیم انسان ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ، وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں حوض کوثر اور دنیا میں قرآن کریم، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گویا جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا درخت ہوگا جس کا سایہ اتنا بڑا طویل ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور جو شخص قرآن کریم سے وابستہ ہوگا، اس کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی جتنی نشر و اشاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا ہی اس کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں گے۔ یعنی گویا کہ دنیا میں قرآن کریم روحانی شکل ہے، حوض کوثر کی قرآن کریم روحانی شکل ہے، اور آخرت میں اس کی جسمانی شکل حوض کوثر کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اپنے بندوں کو نوازیں گے، عطا فرمائیں گے کہ آؤ تم نے پورے زندگی قرآن کی محنت کی ہے، قرآن کو پھیلایا، قرآن کو سیکھا سمجھا، اس کی نشر و اشاعت کی، تم تھکے ہوئے آئے ہو، آج میں تمہیں جو ہے حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں۔ تو فرمایا جو شخص دنیا میں جتنا قرآن سے وابستہ ہوگا، قرآن کی خدمت کرے گا، قیامت کے دن اتنا ہی وہ اس کو حوض کوثر کے پانی سے پانی ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور وہ خیر کثیر دنیا اور آخرت کی ساری خیریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اس دین کو پوری دنیا پر عام فرمایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی بہت خیر کثیر ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دین کو پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، دعوت دی، تعلیم کی، اور 10 سال کے بعد آپ سب مدینہ منورہ چلے گئے، اور 8 سال بعد آپ فاتح مکہ بن گئے، اور 30-40 سال کے عرصے کے بعد ان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری دنیا پر اسلام کا ایسا چرچا تھا، اور اسلام کا ایسا غلبہ تھا، ایسی قوت تھی، ایسی شان و شوکت تھی اسلام کی کہ پوری دنیا میں سپر پاور بننے والی طاقت کا نام اسلام تھا۔ جیسے آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں فلانی طاقت سپر پاور ہے، اس زمانے میں سپر پاور تھی روم اور ایران، فارس اور روم کی حکومتیں سپر پاور تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری طاقتوں کو ملا میٹ کر دیا صرف 40-50 سال کے عرصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت سے لے کر 40-50 سال کے عرصے میں، 50 سال کا عرصہ تو کوئی بڑا عرصہ نہیں، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا اللہ نے بجا دیا، اور اسلام کو فتح غلبہ عطا فرمایا قوت کے اعتبار سے۔ تو یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، تو مطلب یہ ہے کہ دشمن تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دشمن آپ سے ہنسی کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں آپ کی اولاد نہیں ہوگی، اور کبھی کہتے ہیں آپ کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور اخروی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ پھر ایسی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد ٹھیک ہے، اگر بیٹوں سے اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیوں سے اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی بیٹی کے ذریعے سے جو اولاد ہیں، حضرت حسن حسین سے جو اولاد ہیں، اور دیگر حضرت جو اولاد ہیں جو سید کہلاتی ہیں، وہ بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اور پھر اسی طریقے سے روحانی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل تقی عالی، ہر پرہیزگار میرے خاندان میں سے۔ اور اصل تو دیکھیے اولاد مقصود نہیں، اولاد کے فوائد ہوتے ہیں۔
اولاد کے ذریعے سے آدمی کو نیک نامی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اس کو شہرت ملتی ہے، اور بعد میں انسان کے جانے کے بعد اس کو تذکرہ ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ سارے مقاصد اللہ نے روحانی اولاد سے پورے فرما دیے۔ جن کی اولادیں تھیں ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اولاد نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کا چرچا آج بھی 1500 سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام فرما دیا ہے، اور جتنا ذکر حضور کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کا تو نام ہی نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند فرما دیا ہے۔ ارے اس سے کیا بلندی ہوگی کہ اذان میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ تو خالق ہیں، اللہ تو مالک ہیں، اللہ تو رازق ہیں، اللہ تو بے مثل بے مثال ہیں، اس کا نام تو ہم دن رات لیں تو کم ہیں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کے مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو تو اذان مکمل نہیں ہوتی، التحیات کے بعد جب تک درود شریف نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر عطا فرمائی ہے، تو دنیا کی خیریں بھی عطا فرمائی اور آخرت کی بھی ساری خیریں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ زندگی ہے تو اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي